شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق، سمع سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق نا حق قتل کرنا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق اور ہم کہیں گے، ذوقوا تم چکھو عذاب الحریق جلانے والا عذاب۔ آیت مبارکہ دوسرے سپارے کے اندر آپ حضرات نے پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کو قرضہ حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا کر اسے دیں گے۔ جس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو یہود کہنے لگے، لو جی اللہ فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں، اگر ہم غنی نہ ہوتے تو اللہ ہم سے قرضہ کیوں مانگتا؟ ایک دوسری بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک مدرسے کے اندر تشریف لے کر کے گئے، وہاں پر دیکھا کہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ کتاب تورات سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او بھائی اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، حضور علیہ السلام پر ایمان لے آ، اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے آقا علیہ السلام کے متعلق بشارتیں اور ان کی تعریفات یہ تمہاری کتابوں کے اندر نازل فرمائی ہیں، تمہیں تو اس بات کا یقین کامل ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ سے ڈر، ایمان لے آ، اور ساتھ میں کہا کہ اللہ کو قرضہ حسنہ دے، وہی آیت، یعنی صدقہ خیرات کر، اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کر۔ جب اس نے اس آیت کو سنا نا، اس قرضے والی بات کو سنا، تو فوراً وہ یہودی بولا، وہ عالم، وہ کہنے لگا، اچھا اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اس کا معنی اللہ فقیر ہے اور ہم تو مالدار ہیں، ہم تو غنی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس بات پر غصہ آیا تو زور سے اس کے منہ پر ایک تماچا دے مارا، میں اللہ کی گستاخی کرتا ہے میرے سامنے۔ اب وہ وہاں سے چلا سیدھا حضور علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی نے، صدیق اکبر نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ہے، مجھے اس نے مارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلوایا، ارشاد فرمایا، آپ صدیق کیا معاملہ ہوا، آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جی یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا، غصہ آ گیا تھا میں نے تھپڑ مارا۔ کس وجہ سے تھپڑ مارا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر، قرضہ حسنہ اللہ کو دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ فقیر ہے جو مانگتا ہے ہم سے، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یا رسول اللہ اس بات پر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ تو وہ جو صاحب تھا، وہ جو دوسرا یہودیوں کا عالم تھا، فوراً موقع پر اس نے جناب جھوٹ بولا، کہنے لگا، نہیں جی نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو بات ہی نہیں، میں نے کب کہا اللہ فقیر ہے، میں نے کب کہا کہ ہم مالدار ہیں، یہ تو مجھ پر الزام ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ رب کائنات نے آیات مبارکہ کا نزول فرما کر صدیق اکبر کی تصدیق فرما دی۔ لقد سمع اللہ، فرمایا تحقیق سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر،
اللہ فقیر ہے ونحن اغنیا، ہم غنی ہیں، اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق فرما دی رب کائنات نے۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب نکتب، ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق۔ اب دیکھیے یہ جو مدینہ کے یا مکہ کے اندر جو یہودی رہنے والے تھے، انہوں نے تو انبیاء کو نہیں قتل کیا تھا۔ انبیاء قتل کرنے والے تو وہ لوگ تھے جو ان سے وہ سال پہلے کے تھے، جنہوں نے زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا۔ اب یہ تو وہ نہیں تھے، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ وقتلہم الانبیاء، ان کا قتل کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے کہ انہوں نے صحیح کیا جو بھی کیا ہے، تو ان کا راضی ہونا تو گویا ایسے ہی ہے، یہ خود اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ اگر راضی نہ ہوتے تو یہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق یہ رضامندگی کا وہ اظہار نہ کرتے، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد پر خوش تھے کہ جو کچھ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ یہ انہوں نے کیا، ان کا گناہ برابر ان کو بھی ملے گا، چونکہ ان کے گناہ پر یہ بھی راضی ہیں۔ تو فرمایا ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا، تم چکھو عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، جہنم کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ اس وجہ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اس وقت انہیں یہ کہا جائے گا یہ جو آج تمہارے اوپر سزائیں ہیں، جس گناہ کے آج جس سزا کے اندر تمہیں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، تمہارے برے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک عہد کر رکھا ہے ہماری طرف، اللہ نے عہد لیا ہم سے، یا اللہ نے حکم دیا ہمیں، اللہ نؤمنہ، یہ کہ ہم نہ ایمان لے کر آئیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ یأتینا، حتیٰ کہ وہ رسول لے آئے ہمارے پاس، بقربان، کوئی قربانی، یا تأکلہ النار، کہ آگ آ کر اس کو جلا دے۔ قل، یہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے جب یہود کو دین اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہ لے کر ہیں جب تک آسمانی آگ اس کے صدقے کو نہ جلا دے۔ جیسے وہ پہلے تھا، صدقہ خیرات اگر کسی نے دینا ہوتا نا تو یا تو وہ چٹیل میدان کے اندر رکھ کے آتا، یا پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھ کے آتا، اس صدقے کو، آسمان سے بجلی آتی، آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ جس کا نہ جلایا جاتا سمجھا جاتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ تو یہ معجزات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے بھی تھے کہ انہوں نے بھی صدقہ خیرات کو رکھا تو آسمان سے بجلی نے آگ نے آ کر اس کو جلا دیا۔ تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا آقا علیہ السلام سے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ لے کر آئیں اس وقت تک جب تک وہ یہ آگ والا معجزہ ہمیں نہ دکھلا دے، جب تک وہ ایسی کوئی قربانی پیش کرے، قربانی نہ پیش کر دے کہ جس کو آ کر آسمان سے بجلی جلائے، اس وقت ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ہاں، ہمارے ایمان لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ نبی ہو اور صدقہ وہ اپنی قربانی پیش کرے، آسمانی بجلی آ کر اسے جلائے، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ صرف ایک ہیلا تھا، بہانہ تھا ایمان نہ لانے کا۔ تو اللہ کریم جل شانہ یہ آقا علیہ السلام سے یہ معجزہ سرزد بھی کروا سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے جہاں پر بے شمار معجزات ہیں، وہاں پر یہ ایک معجزہ کیا مشکل تھا؟ وہ قربانی کو رکھ دیتے، بجلی آ کر جلا دیتی۔ تو یہ معجزہ اس لیے ظاہر نہیں ہوا چونکہ یہ پہلے بہت سارے معجزات کے مطالبے انہوں نے کیے، ان کے مطالبے کے مطابق وہ معجزات کا ظہور بھی ہو گیا۔ اب رب کائنات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر ان کو یہ معجزہ دکھلا بھی دیا گیا پھر بھی یہ ہر طرح ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اس لیے اللہ کریم نے یہ معجزہ دکھلایا ہی نہیں ہے ان کو، چونکہ پہلے بہت سارے معجزات کا یہ انکار کر چکے تھے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد لیا ہم سے، یا اللہ نے حکم دیا ہمیں، اللہ نؤمنہ، یہ کہ ہم نہ ایمان لے کر آئیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ یأتینا، حتیٰ کہ وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان، کوئی ایسی قربانی، تأکلہ النار، کہ جلائے اس کو آگ، آسمان سے آ کر آگ جلا دے اس کو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ کریم نے شاہ فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے اگر یہی بات ہے، یہ قربانی والی بات ہے، تو مجھ سے پہلے کتنے انبیاء انہوں نے یہ معجزہ ظاہر کی ہے، انہوں نے قربانی کی، آسمان سے آ کر بجلی نے اس کو جلایا،
تم ان پر ایمان تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ تم نے ان کا کیوں انکار کیا؟ فرمایا قل یا محبوب فرما دیجئے قد جاءکم تحقیق کہ آئے تمہارے پاس رسول، بہت سارے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات روشن دلائل لے کر آئے، وبالذی اور وہ کچھ بھی لے کر آئے کل تم جو تم نے کہا، تم کہتے ہو نا وہ قربانی کرے اس کو آگ آ کر جلائے، یہ معجزہ بھی وہ لے کر آئے، یہ معجزہ بھی انہوں نے دکھلایا، تو فلیما قتلتموہم پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ فلیما کیوں قتلتم تم نے قتل کیا ہم ان کو، پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس بات کے اندر سچے ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے کہ جو آ کر ہم یہ معجزہ دکھلائے گا، قربانی پیش کرے آسمانی بجلی آ کر جلائے، ان انبیاء کی تو قربانی کو آسمانی بجلی نے جلا رکھا تھا، پھر تم نے ان کو قتل بھی کر دیا۔ یہ اشارہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف۔ خیر جب یہ لوگ ہر طرف رہے، اسلام سے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے ایمان قبول نہ کرنے کے، تو آقا علیہ السلام شکستہ دل ہوئے، بہت دل ٹوٹا حضور علیہ السلام کا ان باتوں سے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ ارشاد فرمایا پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، اے محبوب اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو فقد كُذِّبَ تحقیق کہ وہ جھٹلا چکے ہیں رسل من قبل کو، بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، جاؤ بالبینات جو آئے واضح نشانیاں لے کر، بس زبر اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر روشن کتابیں لے کر، منور کتابیں لے کر، واضح اس کے اندر دلائل اللہ کریم جل شانہ کی نصیحت اس کے اندر موجود تھی، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ تو آقا علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے ذائقہ چکھنا ہے، مزہ چکھنا، الموت موت کا، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ سوائے اس کے نہیں پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارا اجر، تمہاری اجرت یوم القیامہ قیامت والے دن، جو کچھ بھی تم کرو گے پورا ملے گا، اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے برا بدلہ ملے گا۔ یہ رب کائنات کی وسعت ظرفی ہے کہ اللہ کریم انصاف سے کام لیتے ہیں، وگرنہ اللہ کریم پر انصاف لازم نہیں ہے، ہم لازم نہیں کر سکتے اللہ پر کہ اللہ انصاف کرے، ضروری ہے اللہ پر نہیں، اللہ کریم جل شانہ کی رحمت ہے کہ رب کائنات انصاف والا معاملہ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کریم کی رحمت ہے، وگرنہ اللہ پر انصاف لازم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ پر انصاف کو لازم کریں؟ رب کائنات کی ذات وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے، جو چاہیں اللہ کریم وہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کریم جل شانہ کی وسعت ظرفی ہے، رحمت ہے ہمارے لیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ پر جو شخص زُحْزِحَ دور کر دیا گیا عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا جنت کے اندر، فقد فاز پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا۔ دیکھیے اصل فیصلہ وہ جنت جہنم پر جا کر ختم ہوگا، اگر قبر کے اندر کوئی معمولی عذاب ہے یا موت کے وقت کوئی عذاب ہو رہا ہے، اس کو وہ عذاب نہیں شمار کیا جائے گا، یہ تو ایک نمونہ ہے، صرف یہ تو ایک سیمپل ہے کہ یہ عذابات شروع ہو چکے ہیں، وگرنہ اصل عذاب جنت جہنم کا ہے۔ صحیح کامیاب وہ ہے کہ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا، اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا اس کو جنت کے اندر، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اصل ناکامی کہ جو جنت سے دور کر دیا گیا جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، اصل ناکامی یہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور سوائے دھوکے کے سودے کے، دھوکے کا ساز و سامان ہے بس۔ متاع مانا ہوتا ہے سامان، سودا، الغرور دھوکا، دھوکے کے علاوہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ البتہ ضرور بضرور لَتُبْلَوُنَّ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اپنے جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور بضرور البتہ تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں ان سے آپ سنو گے اذًا کثیرا تکلیف دہ بہت ساری تکلیف دہ باتیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں مالوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، مال دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا کہ جانیں
اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، جہاد کرو۔ اور فرمایا وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، مشرکین نے اور منافقین نے طرح طرح کے طعن و تشنیع کی ہے مسلمانوں کو، بہت ساری وہ باتیں کرتے مسلمانوں کو تکلیف دے باتیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے وہ اسلام لے آئے ہو، مومن بن چکے ہو، تو ابھی تمہیں بہت ساری باتیں سننا پڑیں گی، اہل کتاب سے سننا پڑیں گی، اور تمہیں مشرکین سے اذن کثیرہ، بہت ساری باتیں جو دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، تمہیں دکھی کر دینے والی باتیں، ابھی تم ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، ساتھ میں اللہ کریم نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے۔ کعب بن اشرف جو تھا نا، کعب بن اشرف یہ یہودی تھا، اور مسلمانوں کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں یہ برے برے اشعار کہتا تھا، صحابہ کو سن کر بڑا تیش آتا تھا اس کی باتوں کو سن کر۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ان مشرکین سے اور ابھی ان جو اہل کتاب ہے جن کو کہ پہلے کتابیں عطا کی ہیں، ان سے بھی آپ بہت ساری باتیں سنیں گے، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق، وعدہ، اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ ضرور بضرور تم بیان کر دو اس کو لوگوں کے لیے، اس کتاب کو، اور اس کتاب کے اندر جو بھی اللہ کریم نے جو ان سے وعدہ لیا ہے، لوگوں کے اندر تم اسے بیان کرو۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، تم نے چھپانا نہیں ہے اس کو۔ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے خرید لیا اس کو بدلے کے اندر ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا ثمن، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، جو کچھ انہوں نے لیا۔ اللہ کریم آقا علیہ السلام یہ یہودیوں سے جب پوچھتے ان کی تورات کے متعلق، اس کے اندر جو اللہ کریم جل شانہ نے اسلام کے متعلق یا آقا علیہ السلام کے متعلق جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ان سے پوچھتے تو وہ بیان نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے، کئی ساری چیزوں کو وہ چھپا جایا کرتے تھے۔ اور وہ اس بات پر جو اللہ کریم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس کتاب تورات کے اندر جو کچھ تمہیں نصیحتیں کی گئی ہیں، مسلمانوں کے متعلق، اصحاب کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا ہے، اس کو تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے لوگوں تک۔ لیکن وہ کیا کرتے؟ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ تم نے چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پہنچایا بھی نہیں اور چھپا بھی لیا، دونوں باتیں برعکس کی۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اس وعدے کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جناب اس کے بدلے کے اندر ثمن قلیل لیے، بس مسلمان وہ جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ان سے پیسے لیتے اور ان کو مسائل بتلا دیتے، اصل بات کو چھپا جایا کرتے تھے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کرے وہ لوگ، یفرحون، جو خوشی مناتے ہیں، بما اتوا، اس چیز پر جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام جہاد کے متعلق اعلان فرماتے تو کئی سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر گھس جایا کرتے تھے، یہ منافقین ہی تھے، اپنے گھروں کے اندر گھس جاتے، انتظار کرتے حضور کے جانے کا۔ جب آقا علیہ السلام اور اصحاب وہاں سے رخصت ہو جاتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے، لو جی ایسے جان بچائی جاتی ہے اپنی، وہ تو ہمیں لے جا رہے تھے نا، بس ہماری تو جانیں گئی تھی اگر ہم چلے جاتے، اس طرح اپنی جانیں بچائی جاتی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار فرماتے۔ اچھا جب خوشی کا اظہار کر لیتے، حضور جب واپس تشریف لے کر کے آتے، حضور کے سامنے اپنے عذر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، یا رسول اللہ مجھے فلاں عذر لائق ہو گیا تھا، میں لیٹ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام درگزر فرماتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ لو جی ہم نے ان کو بھی نعوذ باللہ دھوکے میں رکھا ہے، ان کو بھی ہم نے دھوکہ دے دیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جناب آنکھیں مارنا اور ایک دوسرے کو یوں ابھارنا کہ دیکھو جی اب ہمارا کوئی پتہ نہیں ان کو بھی چلا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم عذر بیان کریں اور آقا علیہ السلام ہماری تعریف کریں، چلو بھائی بہت اچھا کیا ہے، ہماری تعریف کریں۔ لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، یفرحون، جو خوشیاں مناتے ہیں، بما اتوا، اس چیز پر جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ تعریف کی جائے ان کی، بما لم یفعلوا، اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز فلا پس نہیں، تحسبن گمان کریں وہ، بمفازۃ من العذاب، کہ عذاب سے بچا لیے گئے ہیں،
وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچا لیے گئے ہیں۔ فلا تحسبنہم، پس آپ نہ گمان کریں ان کو بمفازۃ من العذاب، عذاب سے بچا ہوا، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا کیا محبوب اور صحابہ کو بھی اس بات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے طرح طرح کی باتیں کر کے جاتے ہیں نا، آپ ان کے متعلق یہ نہ گمان کریں کہ یہ عذاب سے بچا لیے گئے، عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔